اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک بہت ہی افضل دن ہے۔ اس دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور تیل سرما لگانا بہت ہی سنت ہے اور بہت ہی افضل کام ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں انسان کی، بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کو باقی تمام دنوں سے افضل دن سمجھا گیا ہے اور افضل دن قرار بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اس دن قیامت کا دن مقرر کیا اور دنیا کو قائم کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس طرح کے بہت سے واقعات جمعۃ المبارک کے دن رونما ہوئے، اسی لیے اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کے دن کو بہت ہی فضیلت بخشی ہے اور بہت ہی اس میں راز کو چھپایا ہوا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کی بہت سی زیادہ فضیلت کے صدقے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یا ارحم الراحمین، پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ بہت ہی مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ اسی لیے ان ناموں کو پکارنے کی طاقت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو وسیع کرے، ان کی عمر کو دراز کرے، ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، تو وہ میرے بہن بھائی میرا آج کا وظیفہ لازمی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وظیفے کی برکت کے صدقے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو کچھ اس طرح کرنا ہے، نماز جمعے کے بعد یعنی جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد آپ نے نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نماز ظہر جب پڑھ لیں آپ تو آپ نے وہیں بیٹھ کر 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، یا پھر آپ چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے صرف 3 مرتبہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اے اللہ، جس بھی نیت، جس بھی مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو کیا ہے اس میں مجھے کامیابی، کام
غفرانی عطا فرما۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے اپنے نام یا ارحم الراحمین، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے کی پکار کو سننے والا ہے، اپنے بندے کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ اس کے صدقے ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ہماری ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ نماز ظہر کے بعد جب آپ جمعہ ادا کر لیں تو آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آپ نے 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، جو آپ کو مناسب لگے درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، رو کر دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو آسان کر دے گا، آپ کے کاروبار کو وسیع کرے گا، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو، اچھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔